ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک ساتھی نے مجھے وہ کلپ فارورڈ کیا تھا کہ دیکھیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ نرمی سے بات ہو اور مرزا صاحب کو یا ان کے ماننے والوں کو ہم کہیں ہرٹ نہ کر بیٹھیں، کہیں وہ کسی بات سے ہماری ناراض نہ ہو جائیں، سخت کلامی جو ہے وہ حق کو سننے میں رکاوٹ نہ آ جائے۔ بہرحال پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نرمی سے ہی بات کریں۔ تو مرزا صاحب نے جو بات کی اس ویڈیو میں، وہ بہت ہی ہمیں دکھی کر دینے والی اور انتہائی جھوٹ پر مبنی اور انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا، وہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین جو اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں پہلے بھی ہم ایک دفعہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں، جب بول ٹی وی پر کچھ لوگوں نے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایسی ان کے خلاف بات کی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ ہر مکتب فکر کے علماء ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور ان کی اسلامی خدمات کے معترف ہیں۔ بہرحال ہمارا آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے، مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا۔ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایج میں دہشت گردی کی جو سوچ ہے، یہ جو داعش وغیرہ کی سوچ ہے، یہ اصل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے۔ یہ آج جو داعش کی جو فکر ہے، صحیح ہے غلط اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں، آج اہل حدیثوں کو پوری دنیا میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اور کتابیں لکھ لکھ کے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ داعش جس فکر کے اوپر ہے نا، اور جو یہ معاملات لے کے چل رہی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے، وہ ان کے فتاوی کوٹ کریں، بالکل کر رہے ہیں، وہ اسی قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ اس کے فتاوی ابن تیمیہ میں آپ کو 200 جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ گردن کاٹنے کا ٹرینڈ دینے والے ابن تیمیہ ہیں۔ نعوذ باللہ۔ پہلے بھی مرزا صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا کہ ان کے عقائد کفریہ تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک بات کی حوادث کی ابتداء کے حوالے سے کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جب ہم نے اس حوادث کی ابتداء کے حوالے سے وہی عقیدہ قرآن سے ثابت کیا اور حدیث سے ثابت کیا، اور صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اسی عقیدے کو بیان کیا، تو پھر مرزا صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی اس کا علمی جواب آج تک نہیں دیا۔ کئی سال ہو گئے ہیں اس ریکارڈنگ کو، مرزا صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے، اور بلکہ انہوں نے اس اعتراض کو اب وِدڈرا کر دیا۔ اس اعتراض سے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ویڈیو ہمارے پاس آئی، تو انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے فاسد عقائد تھے، تو انہوں نے حوادث کی ابتداء والا عقیدہ اس میں بیان نہیں کیا، حالانکہ وہ سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ اس کو بیان کرتے تھے، کیونکہ سب سے بڑی وہی بات تھی کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے، لیکن اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ پہلے ہی وہ سوچ کر بولیں اور بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماڈرن ایج میں دہشت گردی کی جو سوچ ہے، اس کے بانی جو ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ تو ہم مرزا صاحب سے عرض کریں گے کہ مرزا صاحب، آپ اگر بالدلیل بات کرتے، آپ ان کی عبارت پڑھ کے سناتے کہ دیکھیں یہ انہوں نے بات کی، یہ تکفیر کی سوچ تھی، یہ دہشت گردی کی سوچ تھی، اسی سے پھر داعش والوں نے لے لی، تو تب تو بات ہوتی۔ ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ مرزا صاحب آپ کا کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، جس طرح آپ نے وہ ایک عقیدہ ان کا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا حوادث کی ابتداء والا، تو کہ یہ دلیل ہے کہ ان کے عقائد کفریہ تھے، تو اس پر آپ کو جب مدلل جواب ملا تو آپ نے پسپائی اختیار کر لی اس سے، دوبارہ پھر آپ نے اس پر کوئی علمی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ مثال دے دیتے نا، آپ نے کہا کہ وہ 200 ایسے مقامات ہیں جہاں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ فلاں واجب القتل ہے، فلاں واجب القتل ہے، فلاں واجب القتل ہے۔ اس کے فتاوی ابن تیمیہ میں آپ کو 200 جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ گردن کاٹنے کا ٹرینڈ دینے والے ابن تیمیہ ہیں۔ تو آپ اگر مہربانی کر کے
اگر پہلے چلو نہیں دیے آپ نے دلائل، تو اگر اب مدلل طور پر آپ کتاب سے عبارت پڑھ کر بتا دیں، عبارت پڑھنا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، عربی عبارت آپ کو نہیں آتی ہے، آپ اس کا مفہوم بیان کر دیں، اس کا سکین لوگوں کو دکھا دیں کہ دیکھیں یہ بات ہے، اس بندے کو یا اس عقیدے کو انہوں نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے، تو اگر آپ ایسا کریں تو پھر ہم عرض کریں آپ کے سامنے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ایسے بندے کو تو قرآن و سنت نے کہا ہے کہ ایسا بندہ مرتد ہے یا واجب القتل ہے، اور ایسا صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے کہا ہے، تو تاکہ آپ کو کوئی جواب، تو آپ بات کریں تو آپ کو جواب دیا جائے نا۔ ایسے جھوٹا پراپیگنڈا زبانی طور پر بغیر کسی حوالے کے آپ کریں گے تو دیکھیں یہ شاید کچھ لوگ تو آپ کی بات مان لیں جو بغیر دلیل کے بات مان لیتے ہیں، لیکن اکثر جو عوام ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ گھاس نہیں کھاتی، تو اب کیوں ان کو گھاس کھلانے کے درپے ہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا قصور تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کا بہت زیادہ دفاع کرتے۔ ان کی جو کتاب منہاج السنہ ہے وہ عالم اسلام بلکہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی کاوش ہے روافظ کے خلاف، جو دشمنان صحابہ ہیں۔ تو اس بات کی تکلیف ہے آپ کو، سب سے بڑی دشمنی تو یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو۔ اور دوسری بات جو آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے تو اس پر مفصل ایک لیکچر اور ہمارے کئی کلپس ہیں اس پر، کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا قتل ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کا، حتیٰ کہ شیعہ کا بھی، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور سنی بھی، اور اس میں اہل حدیث ہیں، بریلوی بھائی ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن ملحدین اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس بات کے سخت خلاف ہیں۔ غامدی صاحب ہو گئے، اور پھر وحید الدین خان صاحب جو انڈیا میں ہیں، اسی طرح ان منکرین حدیث کا چبایا ہوا جو نوالا ہے وہ مرزا صاحب نے اپنے منہ میں ڈالا، اور یہی بات کہہ دی کہ گستاخ رسول کی سزا قتل کہنا یہ جناب نعوذ باللہ یہ تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اس پر ہمارا مفصل لیکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ہم عرض کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گستاخ رسول کی سزا کو قتل قرار دیا ہے، اس کی سزا بتائی ہے، تو یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی فیصلہ ہے، اور یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے، اور یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو آپ نے اب جب اس پہ بھی آپ سے کچھ نہ بن پنا، اس پہ بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، الحمدللہ آج تک آپ کا کوئی جواب، کئی سال پہلے کی وہ بھی ریکارڈنگ ہماری موجود ہے، تو آج آپ نے بغیر دلیل کے، بغیر کسی بات کو کوٹ کیے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ مرزا صاحب آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ بات کر کے خاموشی سے نکل جائیں گے اور لوگ آپ کی بات پہ اعتبار کر لیں گے اور کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے روحانی فرزند اللہ کے فضل و کرم سے ہم زندہ ہیں، اور ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جتنا بھی آپ مذموم پروپیگنڈا کریں گے اور مسموم پروپیگنڈا کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کی کلی لوگوں کے سامنے کھولتے رہیں گے، اور ہم انتظار کریں گے، اور آج سے آپ کو ہم وقت دے رہے ہیں، مہلت ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ دیکھیں یہ انہوں نے بیان کیا کہ ایسا شخص واجب القتل ہے، حالانکہ ایسا شخص واجب القتل نہیں ہے، یہ دہشت گردانہ سوچ ہے۔ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے، ہم انشاءاللہ پھر آپ کو آئینہ دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو عالم اسلام کی عظیم شخصیات ہیں، جو ائمہ دین ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، ان کا جائز مقام دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ ان کے بارے میں برزنی پھیلانا، ان کے بارے میں منفی پراپیگنڈا کرنا، یہ اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھ لے تو اس نے گویا کہ میرے سے لڑائی کر لی، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر لیا ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے غور و فکر کریں، آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی ہماری دعوت فکر ہے کہ وہ صرف اور صرف منفی پراپیگنڈے میں آ جائیں بغیر دلیل کے۔ اب جو شخص کہتا تھا کہ میں جناب انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہوں، اب ایسا شخص وہ بغیر کسی بات کے، بغیر کوئی دلیل ذکر کیے جھوٹے جو ہے نا وہ پراپیگنڈے پہ اتر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب کو بھی ہدایت دے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی حق کی طرف رہنمائی کرے۔